جی مجھے بھی لگتا ہے کہ رمضان میں اور پھر خاص طور پہ آخری دنوں میں اور عید کے آس پاس بہت کم مصروفیات کی وجہ سے کم بیٹھنا ہوا، اتنی پریکٹس نہیں ہوئی۔ آج آپ کو میں تھوڑی، اچھا اس سے پہلے میں سر یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کو کسی حوالے سے کوئی مشکل یا تردد جو ہے وہ درپیش ہو، یا کوئی مشکل آپ کو درپیش آ رہی ہے تو آپ کائنڈلی اس کا تذکرہ کر سکتے ہیں تاکہ اس کو میں اصلاح میں شامل کر لوں آپ کی، اور وہ نقطہ بھی کلیئر ہو جائے۔ سر آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی، ہلکی ہو جاتی ہے۔ جی اب کلیئر ہے، اب ٹھیک ہے۔ جی اب ٹھیک ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو کوئی مشکل درپیش ہو ابھی تک کام کے حوالے سے جو آپ کے لیے اسپیڈ بریکر بن رہا ہو، تو کائنڈلی اس کو آپ کنوے کیجیے تاکہ میں اصلاح کے دوران میں اس چیز کو آپ تک کنوے کر دوں۔ سر جی لاسٹ کلاس میں نے اٹینڈ نہیں کی تھی تو رے کی ابھی ویڈیو نہیں شیئر کی گروپ میں، آئی تھنک بزی تھے وہ بھی عید میں، تو اگر آپ دوبارہ ایک بار بتا دیں۔ ہاں شور، میں لکھ دیتا ہوں۔ وہ تو بہرحال مجھے لکھنا ہے کیونکہ اصلاح دینی ہے، تو اس میں آپ کا بھی سمجھے کہ اس میں جو ضرورت ہے رے کے حوالے سے وہ پوری ہو جائے گی۔ جی جی اگر آپ الف کو بھی دوبارہ بتائیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ الف میرا خراب ہو گیا، پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گیا، تو اگر اس کو آپ دوبارہ ریوائز کر دیں تو وہ میرے لیے ٹھیک ہے، تھینک میں یو۔ روایت کر دوں۔ جی حسن، سارا، میری مشال طرف نہیں سے ہے؟ تو جو جو قلم کی جو آپ نے نوک کا اور اس کا آدھا یوز کرنا یا سوا یوز کرنا، ایک تو وہ ایک چیلنج ہے، لیکن میرے خیال سے شاید وہ مشق کر کے وہ ایک ٹیکنیک ڈیولپ ہوگی جس طرح رے میں اس کا کافی استعمال ہے۔ تو حسن آپ کی آواز تھوڑی سی مجھے کلیئر نہیں آ رہی۔ جی میں اب بہتر؟ جی بہتر ہے اب۔ جی مجھے تھوڑی سی دقت آ رہی تھی جو قلم کا آدھا قلم یوز کرنا یا اس کی نوک سے اس کو استعمال کرنا جو رے میں خاص طور میں، تو اس میں شاید وہ مشق کر کر کے وہ ڈیولپ ہوگی ٹیکنیک، تھوڑی اس میں دقت آتی تھی جی بناتے ہوئے۔ جی بجا کا آپ نے اس میں پہلا، میں نے آپ کو پچھلے ہماری جو نشست تھی کلاس کے حوالے سے اس میں یہ بتایا تھا کہ آپ نے مشق کے دوران میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ اٹیمپٹ کریں گے تو شاید وہ ایز پر ٹارگیٹ، ایز پر جو ایمبیشن اچیو نہ ہو سکے۔ اس میں باہر طور آپ کے ذہن میں یہ پہلو رہنا چاہیے کہ یہ آپ کی اٹیمپٹ ایک طرف، آپ کی نظری مشق ایک طرف، آپ کا جو ارادہ ہے اس کو اچیو کرنے کا وہ ایک طرف، لیکن کچھ چیزیں مشق کے ساتھ ساتھ بہرحال آپ کے قلم میں جو آپ کی مسکولر میموری ہے اس کا حصہ بنیں گی۔ اس سے پہلے دیکھیں ایکسیپشن اور آلویز دیئر، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کچھ ناممکن ہے، لیکن بہرحال جو ایک روٹین ہے، ایک جو پیٹرن ہے وہ یہی ہے کہ تربیت کے بعد ہی چاہے اعصاب ہوں، حسیات ہوں، یا جو دوسرا فزیکل میکانزم ہے، وہ تربیت کے بعد ہی اپنا سنورتا ہے اور اپنے آپ کو سنوارتا ہے اور اپنا اثر دکھاتا ہے۔ تو یہ جو قلم کے خاص انگ ہیں یہ آپ کے کھلیں گے ریاضت کے بعد۔ یہ مشق آپ کی بدرجہ ریاضت ہے، تو اس لیے میں نے شروع سے اس کو، میں نے نہیں یہ عنوان دیا، یہ صاحب دانش، صاحب عقل، صاحب ریاضت لوگوں نے اس کو یہ عنوان دیا ہے کہ یہ مشق عشق ہے، فقط مشق نہیں ہے۔ اس
اس کو جب تک مشق عشق کے درجے پہ نہیں لے جائیں گے تو مشق عشق کا دوسرا نام ریاضت ہے، ریاضت. اور ریاضت ایک بڑی ایکسٹرا ایفرٹ ہے. یہ شاید لفظ بھی اس کا احاطہ نہیں کر پائیں گے. ریاضت کا اپنا بڑا خاص معنی ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو یہ اس درجے پہ جب تک آپ خود کو نہیں لے کے جائیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ جتنی ریاضت آپ کی بڑھے گی یہ آپ کا ٹائم لیپس اتنا کم ہو جائے گا. ہاں یہ ضرور ہے، یہ نقطہ بہرحال اس میں موجود ہے کہ آپ تربیت کے عنوان جتنے بڑھاتے جائیں گے، تربیت کے لیے جتنا سامان آپ مہیا کرتے جائیں گے، تو آپ کے لیے جو عرصہ ہے وہ مختصر ہوتا جائے گا. اور اس ریاضت کے بڑھانے کے باعث آپ اپنے ٹارگٹ کو، اپنی جو منزل ہے، یعنی آپ جو چاہتے ہیں کہ خط کے حوالے سے، علم خط کے حوالے سے جو آپ کا جو مقصد ہے اس کو سیکھنے کا اور ایک ماہر خطاط بننے کا اور اس علم کا ماہر بننے کا، وہ آپ حاصل کر سکیں. تو اس میں یہ ہے کہ عرصہ پھر آپ مختصر کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی ریاضت کو بڑھائیں. لیکن بہرحال کچھ چیزیں اس میں ضرور ہیں جو تربیت اور ریاضت سے جن کا تعلق ہے، وہ کوئی اس کے علاوہ پھر راتوں رات خدا چاہے تو پھر اس کے ہاں کچھ ناممکن نہیں ہے. رب العزت کے آگے اس رب العزت کے ہاں کچھ چیز ناممکن نہیں ہے. تو یہ بہت سو کو اپنے وقت پہ نوازا گیا. تو محنت اور ریاضت اس کا ایک بہت بڑا پہلو ہے، پہلو نہیں بلکہ اس کی روح ہے. اور اسی ریاضت کے فلٹر میں سے گزر کے ہی آپ ایک ماہر خطاط بنیں گے انشاءاللہ. اور بہرحال ایک پڑھا لکھا دماغ، ایک جاننے والا ذہن، سمجھنے والا ہر ذی روح باشعور بافہم ہے. لیکن اس میں اگر علم کی رنگ چڑھ جائیں تو یہ فہم اور شعور جو ہے یہ نکھر جاتا ہے. اور اس میں اس کی روشنی میں پھر انسان زیادہ خوبصورت طریقے سے آگے بڑھتا ہے. تو یہ چیز آپ نے بہت پکی طرح سے اپنے ذہن میں رکھنی ہے اس ریاضت کے عنوان کو. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں، یہ گفتگو جو آپ سے ہوتی ہے، آپ ایک سوال پوچھتے ہیں، اس کے جواب میں عملی کام کی طرف بڑھنا چاہیے. لیکن یہ گفتگو اس لیے ضروری ہے کہ یہ اسی عملی کام کی بنیاد ہے. یہ نظریہ جب تک میرے ذہن میں، میرے لاشعور میں راسخ نہیں ہوگا، اس کی بنیاد پہ میرے جو فزیکل میکانزم جو اپنا ایکشن کرے گا، جو اپنی کارروائی کرے گا، جو عمل سر انجام دے گا، وہ بے روح ہوگا. اگر لاشعور خالی ہے، اس میں کوئی نظریہ نہیں ہے، اس میں کوئی فلسفہ نہیں ہے کسی چیز کی، روح کے بارے میں اس کی جو تمام تر تفصیلات ہیں جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے، تو وہ جو کہ وداؤٹ نیمنگ میں کسی کو بھی سنگل آؤٹ نہیں کر رہا، یا یہ میری جرت نہیں ہے، جسارت نہیں ہے. یہ جسارت میں سمجھتا ہوں اس کو کسی، کیونکہ دلوں کے حال اللہ پاک بہتر جانتا ہے. ہر کوشش کرنے والا جو آج کے دور میں خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے یہاں جو اس علم فن کی، اس علم شریف کی خدمت کر رہے ہیں یا اس کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں جس بھی طریقے سے، وہ قابل قدر ہے. اس کو قابل قدر جانتے ہوئے، بہرحال کمی کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے کہ ہمارے ہاں یہ گفتگویں ابھی جنم نہیں لے پائیں.
اسی بنیاد پہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حادثہ تقریباً ہر شعبہ زندگی میں ہے، فی الحال، فی الوقت، فی زمانہ. اور آپ یہ دیکھتے ہیں، آپ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، فہم رکھتے ہیں، اور آپ اس حادثے کو محسوس کر سکتے ہیں کہ کوالٹی آف لائف معیار ہے جو ہمارے پاس تھا تقریباً ہر شعبہ زندگی میں، وہ تقریباً رخصت ہو چکا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بہرحال وجہ یہی ہے کہ اس خاص شعبے کی جو مہارت ہے اس کے معیار سے توجہ ہٹ چکی ہے. اور توجہ ہٹنے کا، اس کے معیار کو کمپرومائز کرنے کا صرف ایک وجہ ہے کہ ایفرٹ جو ہے، کوشش جو ہے، وہ ایز پر جو ریکوائرڈ اسٹینڈرڈ ہے اس کے نہیں چل رہی تھی. ایک بڑی سب اسٹینڈرڈ سی ایفرٹ چل رہی ہے، عامیانہ سی جسے کہتے ہیں، خانہ پوری، یا بس ایک بھیڑ چال ہے. اس لیے ایسے ماحول میں اس گفتگو کو کبھی بھی آپ نے گفتگو محض نہیں سمجھنا. میرے نزدیک یہ کام آپ کی عملی مشق سے بھی 10 گنا زیادہ اہم ہے، کیونکہ جب تک آپ کے ذہن میں اس کی نظریے اور اس کی روح کے بارے میں جو ایک مقررہ معیار ہونا چاہیے وہ معیار طے نہیں ہوتا، تو آپ کا قلم کبھی بھی معیاری نتیجہ اس میں سے نہیں نکل سکے. اس لیے شروع سے ہی ہمیں ایک ڈاکٹرائن دیا گیا، جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ہم نے پڑھا تھا قول مبارک. اور پھر میں ہمیشہ ایک ہماری 2 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے تو اس میں ایک اچھا خاصا وقت گفتگو کے لیے رکھتا ہوں. تو دیکھیے، اگر اس کو، مجھے یقین ہے کہ ایسا نہیں ہے، لیکن اگر کہیں یہ سوال آتا بھی ہے کہ اتنی گفتگو کیوں ضروری ہے، تو اس کو تو بہرحال آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کیوں ضروری ہے. جس ضرورت کی طرف میں نشاندہی کر رہا ہوں، تو یہ بعض اوقات مجھے امید ہے کہ ایسا نہیں ہے، لیکن بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ آپ کو بوجھ لگے، ہو سکتا ہے کہ اس میں سوالات ہوں. لیکن یہ چیز اب سے 6 ماہ بعد، 1 سال بعد، جب آپ اپنا انشاءاللہ تعالی عزیز اپنا خاص سفر طے کر چکے ہوں گے، تو آپ کو اس گفتگو کی ان پوائنٹس کی، ان نکات کی جو ہر نشست میں آپ تک پہنچاتا ہوں، آپ کو ان کی اہمیت کا اور آپ کو ان کی تکنیکی اہمیت کا، یہ گفتگو اصولی گفتگو ہے، نظریاتی گفتگو ہے علم شریف خط کے بارے میں، علم الخط کے بارے میں، جسے ہم اپنی عامیانہ زبان میں فن خطاطی کہتے ہیں. یا تو ان اصولوں کو اپنے اندر راسخ کریں، یہ بہت ضروری ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قلم کا جو دہانہ ہے یہ سونا اگلے، تو یہ سونا تب اگلے گا جب آپ کے ذہن میں جو اصول ہے وہ راسخ ہوگا. عملی مشق کے پیچھے، ریاضت کے پیچھے جو سوچ کار فرما ہے، جو آپ کو ریاضت پہ کمپل کرے گی، جو آپ کو اس درجے پہ جانے کے لیے آپ کو توانائی مہیا کرے گی، ٹھیک، تو وہ بہرحال ایک خیال ہے، ایک تخیل ہے جو ہمیشہ انسان کو وہ کوئی مادی چیز نہیں ہے. تو وہ ایک غیر مادی چیز ہی آپ کے افعال اور تمام تر کارروائیوں اور جو اعمال ہیں، انما اعمال بالنیات. میرے استاد محترم کا شعر یاد آ رہا ہے، استاد اکرام الحق صاحب کا، اللہ پاک ان کو غریب رحمت کرے.
میرے استاد عرفان احمد خان صاحب اور استاد اکرام الحق صاحب نستعلیق اور سلس کے بہت جید اور بزرگ اساتذہ میں سے گزرے ہیں پاکستان کے. کچھ شاگرد تھے جیسے جناب یوسف صدیدی صاحب کے. انہوں نے ایک شعر مجھے لکھ کے دیا تھا، مختصر سا شعر، بہت لیکن اس کا فلسفہ بہت عظیم. تو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. تو یہ ایک سبق ملتا ہے اس میں سے کہ اپنی جگہ پہ راسخ ہونا، کہ آپ جس کیفیت میں بھی ہیں بہرحال وہ مثبت ہونی چاہیے اور اس میں راسخ ہو جائیں. اور اپنے اوپر سے دیگر ملمہ جو کافی ملمہ کاری آج کل، میں کسی کے بارے میں بھی کسی سوء ظن کا شکار نہیں ہونا چاہتا. میں اپنی پرحقیقت اپنی ذات کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ ایک ملمہ کاری ہے، بہت سارے رنگ ہم اپنے اوپر میں اپنے اوپر چڑھا لیتا ہوں. بہتر یہ ہے کہ ان رنگوں کو اتار کے پھینکیں اور اپنے اصلی رنگ کو پہچانیں. آج آپ لوگوں کو ایک کال حوالے کر رہا ہوں، یہ آپ لکھیے. یہ خود میری رہنمائی کرنے میں اس کال مبارک کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور یہ 2-3 اقوال جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے، یہ کال جو بتانے جا رہا ہوں آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں، یہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا. انسان کو اپنا اصلی رنگ پہچانتے ہوئے کتنی دیر لگتی ہے، اور اگر وقت پہ وہ اپنا رنگ پہچان لے اور اسی رنگ میں رنگا جائے تو یہ اس کے لیے، اور سب سے بڑھ کر رنگ پھر کس کا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا. تو اللہ کا رنگ جو ہے وہ سب سے محکم اور خوبصورت رنگ ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ انسان کی اصلی قدر و قیمت جو ہے، انسان کی اصلی قدر و قیمت جو ہے وہ اس کا اپنا ہنر ہے. تو یہ بات میں نے تجربے سے، مشاہدے سے، میری تصدیق کی ضرورت نہیں اس قول مبارک کو، لیکن اپنی زندگی کے اطلاق کے حوالے سے اور مشاہدے کے حوالے سے اس کو بہت 1000% درست پایا. اس گفتگو کو آپ بہت بہت زیادہ اہمیت دیا کیجیے اور اس کو راسخ کریں اپنے ذہن میں. اس ماحول اور کیفیت کو ڈیولپ کریں اپنے چار سو، اپنے ارد گرد. یہ حرف، یہ لفظ جب تک آپ سے باتیں نہ کرنے لگے، یہ نہ تو کوئی جذباتی جملہ ہے، نہ کوئی کتابی جملہ ہے، نہ کوئی، یہ واقعتاً جب تک آپ سے باتیں نہ کرنے لگے. الخط لسان الید، یہ اگین کیونکہ قانون کے حوالے سے، ضابطے کے حوالے سے آپ کے 20 اقوال ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے، جو آپ نے تعلیمی خط کے حوالے سے، تعلیمی علم خط کے حوالے سے کہ الخط لسان الید، یہ خط جو ہے وہ ہاتھ کی زبان ہے. کہ ہاتھ خود نہیں بول سکتا، لیکن وہ جو لکھتا ہے وہ کسی نہ کسی چیز کا اظہار ہوتا ہے. تو امید ہے کہ یہ قبلی مشق سے پہلے یہ معاملات، یہ چیزیں آپ کے پیش نظر ہوں. تو جب تک آپ اس طرح اپنا ذہنی ایک خاص معیار مینٹین کر کے چلیں گے تو پھر ممکن ہو پائے گا کہ آپ ریاضت کا وہ درجہ، آپ کو اتنی توانائی مہیا ہو اس اصول کی بنیاد پہ، اس اصولی تخیل کی بنیاد پہ، جو آپ کو کمپل کرے کہ آپ اپنی مشق
को बदरजा रियाजत लेके जाएं। ठीक? और जब ये बदरजा रियाजत आगे बढ़ेगी तो फिर देखिए कि आपका कलम क्या क्या उसमें से करामात का इजहार। तो आज इंशाल्लाह अपनी अमली मश्क की तरफ बढ़ते हैं। कुछ आपकी फर्दन फर्दन, क्योंकि मैं थोड़ा आपसे वादा जो है वो मैं, ऐसा नहीं कि वादा तोड़ने का इरादा होता है, लेकिन कुछ ऐसी मसरूफियत थी जिसकी वजह से, और बजा मसरूफियत थी, अ, आपकी जो जिम्मेदारी है मेरे कंधों पे, उसका बाद मुझे अ, कभी भी मैं उससे रुखसत नहीं हो पाता। कि आप ये समझें कि मैं उसको कभी भी कहीं सानवी दर्जे पर रख के तो मैं उसको निभाता हूँ, नहीं। मुझे हर वक्त आपके काम की, हालांकि एक हफ्ते में 2 घंटे की कमिटमेंट है मेरी, लेकिन मैं थ्रू आउट द वीक जब भी आपका काम ग्रुप में मौसूल होता है, मुझ तक पहुँचता है, आपके काम को कैसे आगे बढ़ाना है, किस का काम कैसे चल रहा है, ये मैं सारा देखता रहता हूँ। ठीक है, क्या पॉइंट्स, क्या नुकात आप तक पहुँचाने हैं। तो कुछ गुजारिशात आपकी फर्दन फर्दन मश्क के हवाले से। ये चूंकि जुबानी पहुंचना आप तक जरूरी है, तवज्जो दिलाना जरूरी है, तो अमली मश्क से पहले, अच्छा हसन का काम, एक तो ये है कि ओवरऑल मैंने आपको बताया कि आपका काम माशाल्लाह अब 1-2 सीढ़ी चढ़ चुका है। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, तुम अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात यह है कि पहला नुक्ता जो भी मैंने अर्ज किया कि ये चीज़ वक्त के साथ साथ आपके हाथ में रासिख होगी, और उसका भी एक तरीका बताया है कि जब तक आप अपने जहन में उसूल को रासिख करेंगे, अपने जहन में ख़ास क़ल्बी कैफियत, रूहानी क़ल्बी ज़हनी कैफियत को, अपने आप को मुब्तला करेंगे उस कैफियत में, तो तब आपके लिए कलम से नतीजा लेना ज़्यादा बेहतर, नतीजा लेना ज़्यादा अच्छा। और जब ये आप कोशिश करेंगे तो फिर वो मस्कुलर मेमोरी कैसे डेवलप होगी, कलम कैसे अच्छा रिजल्ट देगा, ये सारी बात खुद ब खुद तय हो जाएगी। अच्छा, इसमें जो मैंने शुरू से आपको एहतियातें अर्ज की थी कि जब बैठें अपने आप को मुकम्मल रिलैक्स करके बैठें, ये बहरहाल मुझे अभी तक कुछ ना कुछ कमी महसूस हो रही है अमली काम के हवाले से आपकी, कि वो जो एक बड़ा रिलैक्स पैटर्न होना चाहिए ना आपका मश्क के हवाले से। एक तो मश्क आपकी थोड़ी बढ़ाएं तो बेहतर है, ठीक है, लेकिन खुद मैंने आपको कहा कि अगर आपके पास वक्त नहीं निकल रहा तो आप इसको कम से कम एक खास मिनिमम स्टैंडर्ड पे तो मेंटेन करें। लेकिन अब देखिए, ये असूल हमारे पास नहीं है कि हमने इसको मिनिमम पे ही मेंटेन करना है। ठीक है, ये हमारा बुनियादी असूल नहीं होना चाहिए। बुनियादी असूल ये होना चाहिए कि जब आप ये कोशिश कर रहे हैं और आपको आगे बढ़ना है, तो फिर आप इसको कांस्टेंट के तौर पे डील करें। ठीक, कांस्टेंट के तौर पे डील करें, और फिर आप इसके लिए वक्त निकालें। जैसे हम अपनी तमाम तर ज़रूरियात ज़िंदगी में से खाने के लिए वक्त निकालते हैं, पानी पीने के लिए वक्त निकालते हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिनको हम कॉन्स्टेंट्स ऑफ लाइफ के तौर पे ट्रीट करते हैं। ठीक है, ये वेरिएबल्स नहीं है कि मैं महीने में एक मरतबा खा लूँ तो शायद मुझे 6 महीने बाद खाने की एहतियाज मिले, एहतियाज हो। लेकिन इसी तरह ये जो काम है, इसको भी कांस्टेंट ऑफ लाइफ के तौर पे, कांस्टेंट के तौर पे
ڈیلی کانسٹنٹ کے طور پہ آپ کریٹ کریں، ٹھیک، خود کو کمپیل کریں کہ اب اس کے لیے وقت نکالنا ہے، اس کو اپنا ایک خاص زندگی کا حصہ لینا ہے، کوشش کر رہے ہیں، پھر اس کوشش کو آپ بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، تو تب یہ اس کے ثمرات اور اس کا رزلٹ بھی بہتر ہوگا۔ اب دیکھیے ونس اے ویک کلاس ہے آپ کی، اس میں اگر آپ پورے ہفتے کا سیکوینس ایک بناتے ہیں اور اس میں مشکل سے آپ 2 یا 3 صفحے لکھتے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے، قابل قبول ہے۔ ہم نے ایک چیز کے ساتھ اس کو مینیج کرنا ہے اپنی ڈیلی لائف کے ساتھ، لیکن اب ون سٹیپ فردر یہ ہے کہ اس کو آپ کا سفر آگے بڑھ رہا ہے، آپ کا کام آگے بڑھنا چاہیے، ایز پر نیڈ آپ کی مشق میرے پاس نہیں آئے گی، اس میں سے ریکٹیفیکیشن کا مارجن خود بخود کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ جتنا کام کریں گے قلم اتنا سدھرے گا، اپنا رنگ روپ دکھائے گا، میرے لیے اس میں سے آپ کے لیے اصلاح کی اور تکنیکی گنجائش نکالنا زیادہ آسان ہوگا۔ اب آپ کی پورے ہفتے میں 1 یا 2 یا 3 صفحے مجھ تک پہنچیں گے تو یہ مناسب مشق کا معیار نہیں ہے، منیمم ایک مجبوری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک اصول نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، آپ کو جتنی غذا کی ضرورت ہے یعنی مشق کی، آپ کس کام کو وہ آپ اسے مہیا کریں، اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ وہ اس درجے کی اصلاح بھی ہوگی، ابھی بھی چل رہی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ مقررہ کم از کم اس کو ایک سٹینڈرڈ پہ لے کے آئیں، ٹھیک، اپنا خاص وقت بنائیں، ٹھیک، تو اس میں کسی قسم کی آپ پھر کمپرومائزنگ سچویشن میں نہ آئیں کہ اب آج فلاں ایکٹیویٹی کی وجہ سے مشق رہ گئی، اب فلاں ایکٹیویٹی کی وجہ سے مشق رہ گئی اور یہ ہوا وہ ہو گیا، نہیں، اس کو بالکل ایک کانسٹنٹ بنائیں اپنی لائف کا۔ اگر آپ نے ایک ماہر خطاط بننا ہے تو پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا، you have to do this، کیونکہ یہ کوئی بہت اجنبی بات نہیں ہے، آپ کسی بھی شعبہ علم میں جاتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ہمیشہ اپنے گھر میں اپنے روم میں ایک کارنر ڈیولپ کرتے ہیں کہ یہ میرا اسٹڈی ٹیبل ہے، یہاں پہ بیٹھ کے میں اس علم کے بارے میں جو تحقیق ہے، جو میرا علم حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے یا وٹ ایور اٹ از، آپ ایک خاص اس کا روزانہ کا ایک طریقہ کار بناتے ہیں، تو دیکھیے یہاں پہ بھی آپ لائف اپنا ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں، لائف انویسٹ کر رہے ہیں، ٹائم از اکول ٹو لائف، لائف از اکول ٹو ٹائم، آپ اپنی لائف انویسٹ کر رہے ہیں، تو کائنڈلی اس کو میری پوری امید ہے کہ آپ سیریسلی لے رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا جہاں پہ ہیں یہ مت سوچیں کہ بس یہاں پہ قدم جبے رہنے بس کافی ہے، یہ تو پھر سفر نہیں کٹے گا، آپ جہاں ہیں وہیں پہ کھڑے رہیں گے، ہمیشہ آپ کو آگے ایک قدم بڑھانے کی سوچنی چاہیے۔ تو یہ کمی مجھے آپ کی عملی مشق میں بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ مشق ایک تو مقدار کے حوالے سے اس سٹینڈرڈ پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب مقدار بڑھے گی تو قلم خود بخود سدھرے گا، یہ اس کا ایک بہت زبردست پہلو ہے، ٹھیک ہے، جتنا آپ کام کریں گے قلم اتنا سدھرے گا، وہ اپنا رنگ روپ دکھائے گا، سیڑھیاں جلدی چڑھے گا، ٹھیک ہے، اس میں آپ کے ساتھ گفتگو کرنا، تکنیکی گفتگو کرنا، اصلاح آپ تک دینا، اگر آپ بہت کم مشق کرتے ہیں تو میرا جو ایک موٹیویشن لیول ہوتا ہے کہ جی آج زبردست مشق مجھ تک پہنچے گی تو 10 صفحے دیکھوں گا تو میں ذرا 10 طریقے سے اصلاح پہ بات ہوگی، ٹھیک ہے، اب میرے پاس 2 صفحے پہنچیں گے تو اس میں سے میں کتنی آپ کو اصلاح فارورڈ کروں گا، کتنے ہو سکتا ہے جو 20 نکات کا میں نے سوچا ہو اس میں سے 5 بھی نہ آپ تک کنوے کر پاؤں، ٹھیک،
ایک تو یہ ہے کہ اب اپنا ایک کارنر بنائیں، ٹھیک ہے، اور مجھے آپ لوگوں نے واجبی طور پہ وہ ایک پورا سیٹ اپ جو ہے وہ بنا کے آپ اس کی سنیپس جو ہیں وہ آپ نے گروپ میں شیئر کرنی ہے کہ جی یہ میں نے اپنے روم میں ایک گوشہ عافیت جو ہے یہ میں نے بنا لیا ہے، یہ میرا میز ہے، یہ میرے کام کرنے کی جگہ ہے، ٹھیک ہے، یہ میرے مشق کی جگہ ہے، یہ کرسی ہے، میز ہے، کچھ بھی ہو جو علامت آپ کے سامنے موجود ہو، تو یہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں، ٹھیک ہے، تو پھر انشاءاللہ دیکھیں کہ آپ کی مشق بھی کیسے آگے بڑھتی ہے، مشق کی مقدار میں بھی اضافہ ہوگا۔ مساجد کو کس لیے بنایا گیا؟ تاکہ وہ ایک اہتمام مہیا ہو، ایک وہ کارنر آلریڈی ڈیولپ ہو جہاں پہ جو خدا سے ارتباط اور تعلق کا جو ایک موقع فراہم ہونا چاہیے وہ آلریڈی ایک جگہ اس کے لیے ایک اہتمام شدہ جگہ جو ہے وہ ہمیشہ مہیا ہو، تاکہ جس کے ذہن میں خدا سے دن میں 5 بار اور ہمیں وقت اپنا ایک تعلق استوار کرنے کی، صحیح کرنے کی ایک اس کے ذہن میں ہے، تو وہ بلا تردد بلا جھجک اٹھے اور مسجد میں داخل ہو اور اپنا جو خدا سے تعلق ہے، مسجد سے باہر ایسا نہیں کہ تعلق نہیں ہے، لیکن وہ ایک خاص اہتمام بن جاتا ہے، خاص، یہی چیز پہنچانا چاہ رہا ہوں آپ تک کہ وہ ایک خاص اہتمام ہے۔ ہم اولیاء کے، بزرگان دین کے مزارات پہ جاتے ہیں، مساجد میں جاتے ہیں، تو کس لیے؟ وہاں پہ جو خاص اہتمام ہے، جو ایک خاص فضا ہے، جو خاص ایک رنگ ہے، اس رنگ اور اس کیفیت کی وجہ سے ہمیں ایک موٹیویشن ملتی ہے۔ اسی رنگ اور کیفیت کو اپنے لائف میں مہیا کریں، ایک کارنر، ایک گوشہ آپ کا مہیا ہونا چاہیے جہاں پہ جب بھی آپ اپنی فرصت میں سے نکلیں، اپنی ترجیحات میں سے نکلیں، اور اب یہ بھی آپ کی اولین ترجیحات میں سے ہونا چاہیے، کوئی ایسی مصروفیت جو آپ کے لیے اتنی ضروری نہیں ہے تو آپ اس کو اس چیز کے لیے سیکریفائس کر سکتے ہیں، یہ آپ کی سوچ ہونی چاہیے، ٹھیک۔ آج کی گفتگو تھوڑی طویل ہو رہی ہے لیکن یہ آپ کی عملی مشق کے حوالے سے خاص طور پہ تاکید ہے جو میں بہت دنوں سے محسوس کر رہا تھا، اور اسی وجہ سے آپ کی عملی مشق مجھے اس طریقے سے آگے بڑھتی ہوئی محسوس نہیں ہو رہی، اور جتنا کام مہیا ہونا چاہیے مشق کے حوالے سے وہ نہیں ہو پا رہا، بہت منیمم لیول آپ لوگوں نے مینٹین کیا ہوا ہے جو کہ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا سمجھیں کہ ایگریڈ اپون تھا کہ اسی پہ ہم، لیکن یہ یاد رہے کہ ہم نے 2 چیزیں طے کی تھی، منیمم بھی طے کیا تھا اور میکسیمم بھی طے کیا، ٹھیک ہے۔ منیمم پہ بھی یہ تھا کہ جب کچھ نہ بن پائے، کچھ ایسی ضروری مصروفیات ایسی آ جائیں کہ آپ ان سے پہلو نہیں بچا سکتے، تو پھر آپ اس کا ایک منیمم لیول جو ہے اس کو مینٹین کریں، اس کو ترک نہیں کرنا، طے یہ ہوا تھا کہ جب ایسا کچھ بن پائے، کچھ آپ کا مصروفیات میں سلسلہ ہو جائے کہ یہ آپ یہ سوچیں کہ شاید کچھ دنوں کے لیے مجھے سے ترک کرنا پڑے گا، تو پھر اس کو آپ ترک نہ کریں، اس کو منیمم لیول پہ لے آئیں، یہ طے ہوا تھا، لیکن یہ نہیں طے ہوا تھا کہ آپ اس منیمم لیول کو بالکل اپنا اصول بنا لیں، نہیں، ایک سٹینڈرڈ بنا لیں، یہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ ایڈمائرڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ طے یہ ہوا تھا کہ جب بھی آپ کے پاس موقع ملے، اور یہ موقع اور یہ چیز آپ کو پرووائڈ کرنی پڑے گی، خود سے مہیا کرنی پڑے گی، کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے جب بڑھتے ہیں تو آپ خود اس کے لیے مواقع، وقت مہیا کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے انتظار کریں کہ میرے پاس کچھ وقت ہوگا تو پھر میں اس میں کام کروں، نہیں،
جبکہ یہ وہ چیز ہے جو آپ کی اصلی قدر و قیمت ہے، جس کی طرف آپ کی نیت شوق آپ کو کھینچ کے لائی ہے. اسی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انسان کی اصلی قدر و قیمت اس کا ہنر ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو آپ کی اپنی پہچان کا وسیلہ ہے. اس کو آپ وقت کیوں نہیں دیں؟ اس کو وقت دیں، بجا طور پہ وقت دیں اور وقت مہیا کریں اس کے. یہ آج میں آپ کو تھوڑا سختی سے تاکید کر رہا ہوں. یہ دیکھیں، پانی اپنے بہاؤ سے بڑھے تو بہتر ہے. بہت تیزی یا بہت دیر، دونوں ہی چیزیں اچھی نہیں. اس کے دیری کے حساب میں کچھ رکاوٹ ہو یا بہت جلدی کے تعلق سے اگر آپ کا کام جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں بڑھ رہا، اس کے لیے وقت مہیا کریں. کیفیت، ماحول، یہ آپ کی تربیت کا واجب حصہ ہے. یہ جو کچھ آپ کو آج تاکید کر رہا ہوں، یہ آپ کی بطور خطاط آپ کی تربیت کا واجب حصہ ہے. ترجیح اس کو ٹاپ آف دا لسٹ لانا پڑے گا آپ کو. کانسٹنٹ آف لائف کے طور پہ ٹریٹ کریں اس کو. اپنا گوشہ عافیت بنائیں، مشق سامان کو مہیا کر کے رکھیں. اپنا دن میں کوئی ایسا وقت جب آپ نہ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوں اور نہ ہی بہت زیادہ ریلیکس ہوں. کیونکہ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوں گے تب بھی انسان کی طبیعت مائل نہیں ہوتی. بہت زیادہ ریلیکسڈ ہو تب بھی طبیعت مائل نہیں. لیکن بہرحال خود کو کمپیل آپ کو کرنا پڑے گا. یہ بھی اس کا ایک پہلو ہے کہ مائل ہونا نہ ہونا، اس کی ایک پہلو یہ ہے کہ آپ کو خود کو مائل کرنا پڑتا ہے. اپنا ایک وقت مقرر کریں، وہ آپ کا کوئی بھی اٹس اپ ٹو یو کہ یہ سمجھیں کہ آپ اپنی ڈیلی لائف کے طریقہ کار کو بہتر جانتے ہیں، تو اس میں سے آپ کے لیے کون سا ایسا وقت بہتر ہو سکتا ہے جب آپ کسی بھی شدید کیفیت کا شکار نہیں ہیں، نہ شدید تھکاوٹ کا اور نہ بہت کسی نیند کے غلبے میں یا آرام کی بہت زیادہ کیفیت. یہ نمبر ایک بہت ضروری چیز. اب جبکہ آپ سیڑھیاں چڑھنا شروع ہو گئے ہیں، اب یہ لمحہ بہ لمحہ خود کو ڈیولپ کریں. خود کو ایک تربیت کے آغاز میں آپ اپنا ایک قدم کام آگے بڑھا چکے ہیں، اور اس آغاز میں پھر جو لوازمات چاہیے وہ موقع بہ موقع مہیا کریں. اس میں جو ضروری گزارشات تھیں اس کو نکات کو میں نے آپ کے سامنے بار بار تکرار کے ساتھ آپ کے گوش گزار کر دیا ہے. جو لوگ کلاس میں موجود ہیں اور جو آج غیر حاضر ہیں، سبھی کے لیے یہ کائنڈلی نیکسٹ ویک سے پہلے آپ لوگوں نے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، جو لوگ آج غیر حاضر ہیں ان تک آپ چیز کنوے کریں. ٹھیک ہے، گروپ میں شیئر کر سکتے ہیں ان سے کہ یہ تاکید کی گئی ہے میری طرف سے آپ کو. اپنا ایک گوشہ بنا کے اپنا بہت زیادہ ہمیں اہتمام نہیں چاہیے. ہمیں بس اپنا ایک گوشہ بنانا ہے، ایک ارتباط کا اپنے کام سے
تعلق جو مستقل ہمیں احساس دلاتا رہے کہ یہ آپ کا ایک رستہ ہے جس کو آپ نے پکڑا. ٹھیک. تو یہ چیز وسیلہ بنے گی آپ کے کام کو بڑھانے کا، اس کے آپ کے کام کے سٹینڈرڈ کو بڑھانے کا، آپ کے کام کو محض ایک مشق سے اٹھا کے ریاضت کے درجے پہ لے جانے کا. تو مسجد میں جا کے محض آپ مسجد میں تو نہیں بیٹھ جاتے، پھر دوسرا اہتمام شروع ہو جاتا ہے. اذان ہے، وضو ہے، وضو کے بعد پھر ایک پورا ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے، اہتمام در اہتمام در اہتمام. تو یہ سارے اہتمام آپ کو مہیا کرنے ہیں کہ آپ کے اس وقت جب آپ کا کام ایک خاص شکل پکڑنا شروع ہو گیا ہے، یہاں پہ اس کو وقت سے اس پیٹرن کو، اس طریقہ کار کو آپ اڈاپٹ کریں اور سوچیں خود کو کہ آپ علم خط کے اسٹوڈنٹ ہیں، اس کے طالب علم ہیں، آپ اس کو سیکھ رہے ہیں، اور آپ آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالی العزیز دیکھیے دو چیزیں ہیں. ایک تو میں نے بہت سو سے سنا کہ جی بس شوق ہے سیکڑا حامد الحمدی بن جانا، سیکڑا ہم نے کون سا جی بن جائیں گے، احمد الکتاب بن جائیں گے، ہم کون سا غلام حسین امیر خانی بن. یہ جملے سن کے بسا اوقات افسوس بھی ہوتا ہے، بسا اوقات کے کوشش ہوتی ہے کہ اپنی طرف سے جو خدا کی توفیق ہے اس کے تحت کچھ نہ کچھ بات مہیا کی جائے. یہ ایسا نہیں ہے. خدا اگر آپ کی توجہ کسی یہ بہت صراحت کے ساتھ پچھلے بہت دفعہ اس چیز کو بیان کر چکا، آج بھی کرتا ہوں چونکہ گفتگو کا ایک خاص ربط ہے تو اس حوالے سے اللہ نے آپ کو یہ اپرچونٹی، اللہ انسان کو کوئی بھی موقع محض وقت گزاری کے لیے مہیا نہیں کرتا. اللہ کے نزدیک وحدہ لا شریک کے نزدیک کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہے. زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور اس لمحے میں اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ کو توفیق ملتی ہے تو وہ ہمیشہ اس کا میکسیمم اچیو کرنے کے لیے ہے. وقت گزارنے کے لیے اس طرح کا اگر ذہن میں آپ کو کچھ بھی ہے تو اس کو نکال دیں. یہ ایک مکمل سفر ہے. اس کی مثال میرے ذہن میں ایسے ہی آتی ہے کہ جیسے کوئی کوہ پیما یا پہاڑ کو دیکھے، ماؤنٹ ایوریسٹ کو دیکھے یا کیٹو کو دیکھے، اس پہ چڑھنے کا ارادہ بھی کرے اور صحیح شروع بھی کر دے، سامان بھی مہیا کرے، سارے کوشش بھی کرے، لیکن اس کا ارادہ یہ ہو کہ بس میں کچھ سفر طے کر کے تو واپس لوٹ آؤں. تو یہ چیز کچھ عقل کے قریب تر نہیں ہے. مثال کے طور پہ 4000 فٹ کی بلندی پہ ہے تو آپ 3700 کچھ 750 میٹر سے واپس آ جائیں گے. نہیں، یہ کسی بھی علم کو سیکھنے کا یہ طریقہ کار نہیں ہوتا. آپ کے پاس ایک موقع آپ کو ملا ہے تو یہ موقع محض نہیں ہے، یہ محض کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ محض خود ہو تو یہ خدا تعالیٰ کی جملے کی نعوذ باللہ معاذ اللہ نفی ہے. پر اللہ پاک نے ہر چیز کو ایک مقصد کے تحت آپ کو زندگی میں عطا کیا ہے. اس مقصد کو بہرحال اس کا ایک نتیجہ، مقصد کا مطلب نتیجہ، آپ کی کوشش کا نتیجہ سامنے آنا چاہیے. آپ جو علم خط سیکھنے کی صحیح کر رہے ہیں تو یہ صحیح لا حاصل نہیں ہونا چاہیے. جی 6 مہینے لگا لیے، سال لگا لیا، اس کے بعد کیا بس یہ بتائیں گے کہ ہم نے جی بس اس میں 6 مہینے گزار لیے تھے، سال گزار لیا تھا. آپ 3750 فٹ سے واپس آنے کا نہ سوچیں، آپ 4000 فٹ مکمل کرنے کا سوچیں اور انشاءاللہ یہ ہو جائے. تو یہ دیکھیے، یہ تقریباً مجھے ہر پیج میں ہر نئے آنے والے اسٹوڈنٹ کے ساتھ میری یہی گفتگو ہوتی ہے. اور الحمدللہ ابھی تک
اسٹوریز میں بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے سفر یہ شروع کیا. جیسے آج ہمارے ساتھ کرن ہیں، جو میری سینئر اسٹوڈنٹ ہیں، اور اپنا یہ ماشاء اللہ بہت خاص سفر طے کر چکی ہیں، ان کے ساتھ ہمارا ہے. پھر اس سے پچھلا جو بیچ میرے پاس آیا تھا وہ ماشاء اللہ لوگ اب بہت آگے، انہوں نے بہت کانسٹنٹلی اپنا ٹائم دیا. اسی طریقے سے ان میں سے بہت سے لوگوں کے ساتھ اسی طرح سے ان کو بھی موٹیویشن ملتی تھی، میری اسی طرح سے گفتگو ہوتی تھی. بلکہ آپ لوگوں سے تھوڑا میں اس کی انٹینسٹی میں نے تھوڑے کم کی ہے. لیکن دیکھیے آج جو خوشی ہوتی ہے کہ وہ لوگ اس کو بہت انٹینسولی پرسو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور دیکھیے وہی یہ عقیدہ راسخ ہوا، اصول راسخ ہوا، تو پھر اس میں سے توانائی کسی بھی طور کم نہیں ہو پا رہی. اور آپ کو مسلسل اس میں سے ایک موٹیویشن مل رہی ہے کہ اب آگے بڑھنا ہے، اب اور آگے بڑھنا ہے، حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید. اس طرح کا کوئی بھی خیال تخیل آپ کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے. بڑے محکم، بڑے خوبصورت ارادے کے ساتھ اپنے لائف میں اس کو ایک پارٹ کے طور پہ آپ انٹروڈیوس کروا چکے ہیں. اب اس کو کانسٹنٹ کے طور پہ ٹریٹ کریں، اس کو اپنے دل، روح اور اطراف میں اس طریقے سے جگہ دیں جیسے جگہ دی جانی چاہیے. ٹھیک. تو یہ جو آج کی تاکید ہے یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے. آپ کے کام کے حوالے سے بہت زیادہ اس پہ میں آج تاکید کروں گا کہ یہ آپ برائے مہربانی ضرور یہ کام کیجیے. اب اپنے کام کو سنوارنا آپ کے ہاتھ میں. اس کو سنواریے اور اس کو اس مروجہ جو اس کا ایک صدیوں سے جو اس کا جو ایک مروجہ روحانی قالب ہے اس میں ڈھلنے کے لیے خود کو آپ یقیناً اس کی شروعات کر چکے ہیں. لیکن شروعات کرنا اور اس کے بعد اس مسلسل عمل کا حصہ بننا جو کہ آگے بڑھنے کا ہے، جس سلسلے کو بس آپ نے سمجھنا ہے کہ قدم ایک جگہ رکنے نہیں چاہیے. یہ تاکیدیں آہستہ آہستہ بڑھتی جائیں گی، درجہ بدرجہ بتدریج، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی. آپ کی کوشش کو مد نظر رکھتے ہو کہ آپ کس درجے کی کوشش کر رہے ہیں. اب آگے ایک تاکید کو آپ نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا، اپنے کام کا حصہ بنایا. اب اس کے بعد پھر دوسرا درجہ، ایک سیڑھی کے بعد دوسری. پہلی سیڑھی طے ہوگی تو دوسری سیڑھی کی بات آئے گی، دوسری سیڑھی طے ہوگی تو پھر تیسری سیڑھی کی بات آئے گی. لیکن اگر پھر پاؤں ایک ہی سیڑھی پہ جما لیں گے تو یہ سفر طے نہیں ہوگا. ٹھیک. تو آج کا جو سلسلہ ہے اس کو ہاں اس میں ایک اور بات بھی ہے جو ہمیں تھوڑا جو ہے عمومی کیفیت میں، لیکن یہ ہمیں ذہنی طور پر بات کا بہت زیادہ ڈسٹرب کر ہے، جو کہ شاید کچھ احباب کو اس کا سامنا نہ کرنا پڑتا ہو. ایک لہجہ مجھے لیکن کچھ احباب جو ہیں ان کو ہو سکتا ہے اس کا سامنا کرنا، کیونکہ ہمارے ہاں ہمارے معاشرتی سیٹ اپ میں ان چیزوں کی ایسی جو کارروائی ہے، ایسی پہلو جو ہیں ان کا حصہ بہت کم ہے. جو ڈیلی لائف کا
پوری زندگی کا ایک جو طریقہ کار ہے اس میں ایسی صحت مند چیزوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بہت کم ہم نے رکھ چھوڑا ہے. اور یہی پھر آپ دیکھیں کہ حال کیا ہے. بہرحال یا مقلب القلوب اول حالنا الى احسن الحال. تو ایسی اپنی روزمرہ کی زندگی میں جب ہم ایسی چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی طرف بڑھتے ہیں تو پھر بہت سے جملے، بہت سی باتیں ہمیں قدم بہ قدم بعض اوقات ہمارے موٹیویشن لیول کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں. گھر میں مشق کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی قریبی عزیز آ کے آپ کو جملہ کہیں کہ جی آپ نے اب نئے سرے سے الف بے لکھنا شروع کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا. ایک چلتے چلتے ایک بات، کیونکہ یہ بات شاید ہے تھوڑی عمومی کیفیت کی، لیکن یہ بسا اوقات، اکثر اوقات ایک بڑا گہرا اثر چھوڑتی ہے ہمارے موٹیویشن میں. تو یہاں پہ آپ کا بطور طالب علم میں علم خط آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس موقع پہ کبھی بھی بیک فٹ پہ نہ جائیں. آپ بھرپور تبلیغ کریں اپنے کام، اس کو بھرپور ڈیفینڈ کریں. اور جو آج ابھی تک میں نے آپ کے اندر میں نے بھرنے کی کوشش کی ہے تھرو دس کنورسیشن، آپ کا جو عملی کام ہے اس کے تھرو آپ فرنٹ فٹ پہ جا کے آپ بہتر طریقے سے اور ایک اچھے طریقے سے بات کرتے ہوئے اپنا مدعا بیان کریں، اس چیز کی تبلیغ کریں. تبلیغ اس وقت ہوگی جب آپ اپنے اصول پر راسخ ہوں. تو جتنا جانتے ہیں اس کے مطابق تبلیغ کریں. جتنی گفتگو ہوئی ہے، جتنا نکات آپ کے ذہن میں ہیں، ٹھیک، اس کے حوالے سے بات کریں. تو بجائے کہ اپنا موٹیویشن لیول آپ کسی بھی طریقے سے کمپرومائز ہونے دیں. تو یہ انشاءاللہ تعالی العزیز امید ہے کہ آج کا جو میں نے خاص طور پہ یہ نکات آپ کے لیے میں نے آپ کی مشق کو دیکھنے کے بعد تیار کیے تھے کہ یہ آپ تک پہنچنا بہت ضروری ہے. کیونکہ اوورآل سب کے کام میں ابھی دیکھیے کہ ابھی منیمم پہ آپ ہیں. اگر یہ منیمم سے ایک میکسیمم پہ نہ بھی جائے، ایک سٹینڈرڈ ریشو ہمارے پاس آ جائے، تو تب آپ کا ماشاءاللہ انشاءاللہ کے کام کتنا بہتر ہو جائے. ابھی آپ نے بہت منیمم اس کو مینٹین کر کے بہت اچھا کام کر دیا. تو آگے اگر اس سے آپ تھوڑا اس کو میکسیمم کی طرف لے کے جائیں اور ایٹ لیسٹ ایک اسٹینڈرڈ جو ریشو ہے اس کی مینٹین کریں ایز پر ویک آپ کے کام کی، جو 3 یا 4 صفحے آپ کے تقریباً روزانہ کے بنتے ہیں، تو میکسیمم پھر آپ کے، تو پھر آپ کا کام کہاں پہ ہوگا. اس وجہ سے سب سے پہلے میں حسن کی بات کرتا ہوں. حسن، آپ کے کام میں تھوڑا سا ابھی اسٹیمنا اور وہ جو مشق آپ کے ہاتھ میں جو مشق میں بنے گی وہ ایک طرف. لیکن ایک چیز تھوڑا جو جھجک ہے، اور دیکھیے وہ کیسی ریکٹیفائی ہوگی نا، ہم اس پہ گفتگو کریں گے. وہ مشق کے ساتھ ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ یہی ہے کہ جیسے جیسے کام کریں گے اسے کام ملے گی آپ کو. اس میں بہت سے پہلوؤں کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا، زبانی اور عملی دونوں طریقے سے. یہی مشق کے ساتھ ساتھ کا مطلب یہی جو بھی ہم کر رہے ہیں. بلا ضرورت جھجک کو تھوڑا سا اپنے اندر نکالیں. تھوڑا زیادہ احتیاط
کا ایک خاص درجہ جو ہے وہ خوف اس کو ہم کہتے ہیں. اس خوف کا شکار نہ ہوں تو غلط ہو جائے گا. اس کو لکھیں. مشق کر رہے ہیں ابھی ہم کچھ ایسے درجے پہ نہیں ہیں جہاں پہ ہم کچھ لکھیں گے تو ہمیں غلط ہونے کا خوف. ہاں یہ خوف ہونا بھی چاہیے. آپ کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ جو میں لکھ رہا ہوں اس کو میں نے ٹھیک طریقے سے لکھنا ہے, درست لکھنا ہے. لیکن یہ احتیاط خوف کا درجہ نہیں اس کو اختیار کرنا. وہاں پہ آپ کے قلم کو یہ چیز متاثر کرے گی اور قلم اس طریقے سے نہیں چلے گا. اسی شمائلہ آپ کا کام اچھا ہے اور آپ نے مجھے الف کے حوالے سے کہا, بلکہ میں نے جو آپ کے الف لکھے ہوئے دیکھے انہوں نے تو مجھے خاصا متاثر کیا. اور بلکہ یہ کلاس کے فوراً بعد میں گروپ میں آپ کی جو انشاءات جو میں نے سلیکٹ کی ہوئی ہیں ان پہ مارک کی ہوئی ہیں میں نے. تو ایکچولی مارک کرنے کا اور اصلاح کا جو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس میں یا دو کمپلیمنٹس ہوتے ہیں جو میں سلیکٹ کروں گا تو ایز پر کوالٹی اس پہ خوب یا عالی اور آفرین یہ 3 اسٹینڈرڈ ہیں. خوب کا مطلب بہتر ہے, عالی کا مطلب بہت اچھا ہے, آفرین کا مطلب ہے کہ جو چیز میری یاد کو متاثر کرے گی لکھے ہونے کے حوالے سے اس کو پھر آپ کو آفرین. تو میری ہستی کچھ نہیں ہے, نہ میری کسی یاد کچھ ہیں جو یہ عطا کیا ہوا, یہ سب اساتذہ کا عطا کیا ہوا ہے. تو بہرحال آپ کے الف لکھے ہوئے بہت اچھے ہیں, بہت بہتر ہیں, اور ان میں سے چند ایک تو بہت اچھے لکھے. جی اوکے. عائشہ کا کام اس ہفتے تھوڑا کم آیا, اور دیکھیں اوور آل بھی یہ کیونکہ ایک نقطہ مشترک بن رہا ہے سب کے کام میں, اس کی طرف کی جھجک ہوتی ہے. ابتدائی کا درجہ آپ کو اس فیز میں سے خود کو نکالنا پڑے گا, کمپل کرنا پڑے گا. ٹھیک, احتیاط ہے جی کہ میں جو لکھ رہا ہوں وہ درست ہو اپنی سے, لیکن وہ احتیاط رہنی چاہیے. خاص طور پہ نستعلیق کے ایرانی میں مشال کا کام جو ہے وہ. اور دوسرا میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ آپ لوگ نے اپنا ایک اسٹینڈرڈ مینٹین کیا ہوا جو قلم کی, میں نے دہانے کے اعتبار سے آپ کو ایک اسٹینڈرڈ بتایا تھا کہ اس سے زیادہ چوڑا نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال میں سب لوگوں نے جو میں نے آپ کو تاکید کی تھی اس کے حوالے سے ہی قلم مینٹین کی ہوئی. جی جی بالکل, آپ نے 6 mm کا بتایا تھا اور میں جی جی صرف اسی کو استعمال کرتی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا عائشہ, آپ جس قلم سے لکھ رہی ہیں وہ اس کی کیا چوڑائی ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید وہ 3 زیادہ mm باریک کر. 3 mm. ٹھیک ہے, آپ اس کو تھوڑا سا ذرا بڑھائیں اس کو. ایک میرے پاس 5 mm کی ہے, وہ والی استعمال کر لیں. تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ میں آپ تک رے کی اور بے کے کچھ حوالے سے, حسن آپ کے کام میں تھوڑا ایشو تھا بے کے حوالے سے, یہ اصلاح
رے کی جیسے عائشہ نے کہا کہ وہ نہیں تھی تو ان کو دوبارہ چاہیے. پھر رے کا کام اوور آل آپ سب لوگوں نے اچھا لکھا ہے. دال تقریباً سب نے لکھ لیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں بس ایک دو چیزیں ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہے. ریکٹیفیکیشن بہت کم ہے اس میں, شاید ایک دو چیزیں, ایک چیز ہے بلکہ زیادہ سے زیادہ. تو میں اس کو آپ تک کنوے کر دوں. بسم اللہ. اچھا, دوسرا آپ نے ہمارا یہ کہا تھا کہ آپ کو ویژول ایسا چاہیے کہ ہاتھ کا پورا. دیکھیے اچھا, اگر آپ لوگ مجھے اجازت دیں تو یہ شاید نیٹ ورک کا ایشو کافی تنگ کر رہا ہے. میں آپ کو یہ ایک ریکارڈڈ صورت میں آپ کو گروپ میں پوسٹ کر دوں جو آپ کی اصلاح ہے. جی جی بالکل. جی ٹھیک ہے. جی ٹھیک. ٹھیک ہے, تاکہ یہ سہولت سے پہنچ بھی جائے گی اور کچھ چیزوں کو بہتر کرنے تو انشاءاللہ اب یہ تھوڑی سی ایسی آ جاتی چیز جو مجھے لگتا ہے پھر ہم مکمل کرتے ہیں ٹاسک یا ویٹ کر لیں. جی ٹھیک ہے, میرے خیال میں انٹرنیٹ کا مسئلہ ان کی طرف سے نہ ہو رہا ہے. ہاں جی چلیں ٹھیک ہے, پھر سے بھیجتے ہیں تو میں آپ کو گروپ میں ڈلیور کرتی ہوں. ٹھیک ہے, تھینک یو. تھینک یو. خدا حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی, تو بس یہ چلتے چلتے میں آپ کو یہ ایک تو یہ غلطی کہ اس کا یہ بہت زیادہ راؤنڈ بن رہا ہے دال کا,